چندہ دیا وہ یاد نہیں ہے۔ ایک بار میرے ساتھ ہوا تھا، آج سے کوئی 15 سال تو ہو گئے ہوں گے، 12-15 سال، بہت پرانا واقعہ ہے کہ اعتکاف کے بعد مجھے ایک بنڈل ملا جب گلزار حبیب میں اعتکاف ہوتا تھا۔ 15 سال سے ہو سکتا زیادہ ہو گیا گلزار، تو رمضان کے بعد ایک بنڈل ملا درود شریف کے کارڈ کا، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ آپ معتکفین میں تقسیم کر دیں، اور بے شمار معتکفین ہوتے ہیں اس وقت گلزار حبیب میں، تو پہلے سال تو 60 تھے، یاد پڑتا 60 تھے پہلی بار، اس کے بعد تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ تو اب ان 60 کو بھی میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ کوئی مشرق میں رہتا ہوں، کوئی مغرب میں رہتا ہوں، سب کے فیس یاد نہیں، سب کے ایڈریس نہیں۔ تو اب یہ کارڈ تو میں تو گھبرا گیا کہ میں اب اس نے تو بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی کہ آپ معتکفین میں تقسیم کر دیں۔ میں پریشان ہوا، تو معتکفین کو تو میں بانٹ نہیں سکوں گا، پھر اب میں کیا کروں ان کارڈوں کا؟ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کچھ غالباً یہی ہے، میں نے اس سے رابطہ تو کیا تھا، ایڈریس تھا اس میں، خوش قسمتی سے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کو واپس پوسٹ کروا دیے تھے کہ آپ کے یہ کارڈ مجھے اعتکاف کے بعد ملے، اور چونکہ آپ نے یہ قید لگائی تھی کہ معتکفین میں آپ تقسیم کر دیں، تو اب معتکفین کو ڈھونڈنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے کارڈ میں آپ کو واپس پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ مطلقاً دے دیتے نا کہ اس کو بانٹ دو تو میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ میں بانٹ دیتا مسلمانوں میں، اس طرح کو یاد پڑتا میں نے واپس کر دیا۔ سرحد تھی نا کہ معتکفین میں بانٹ دو، تو آپ بھی ایسے خیال رکھا کریں کہ جب کوئی سرحد کر دے نا تو بس وہی کام کرنا جس کام کے لیے چندہ ملا، یہ واجب ہے، یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جبکہ کوئی سرحد کر دے کہ اس کام کے لیے چندہ، یہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کو میں رقم پیش کرتا ہوں، تو اب یہ رقم جو ہے مدرسے کی تعمیر میں لگائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور کام تو دور کی بات ہے، مدرسے میں بھی نہیں لگانا، اب مسجد ہی میں لگانا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم نے یہ طریقہ اسلامی بھائیوں کو بتایا اور لکھ کر دیا ہے کہ جب بھی چندہ لیں تو دینے والے کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہمیں چندہ دے رہے ہیں اس کی ہمیں اجازت دیں کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کرے۔ جب وہ ہاں کہہ دے گا تو اب ہمارے لیے بہت وسعت ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کلی اختیارات دے دیں تب بھی وہ ہو سکتا ہاں کہہ دے گا، لیکن کلی اختیار میں عوام مانا نہیں سمجھتے، تو لفظ کلی اختیار اس کو نہ کہیں، ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیجئے، یہ جملہ بولیں۔ مگر زکوٰۃ فطرے کے لیے بولنے کی حاجت نہیں ہے، کہ زکوٰۃ فطرہ کا تو ہیلا کرنا ہے، اب جس سے ہم نے ہیلا کیا نا اس سے کلی وہی جملے کہلوانے ہیں، باقی اس سے تو جزاک اللہ کہہ کے آپ لے لیں زکوٰۃ فطرہ، پھر ہیلے کے لیے مدنی مرکز کو پیش کر دیں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، یا جو بھی ہمارے شعبہ جاتے ہیں، مجالس ہیں، جہاں جہاں چندہ آئے، لوگ دینے کے لیے آئے، آپ لینے کے لیے جائیں، تو ان سے یہی فرمائیں کہ آپ کا یہ چندہ یا یہ قربانی کی کھال، آپ کا یہ عطیہ ہم کو اجازت دے دیں کہ دعوت اسلامی جس کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر دے، تو وہ ہاں کہہ دے بس۔ اسی طرح بھی اس کی یعنی کہ ہمارے اس جملے کے ساتھ اتفاق اس کا ظاہر ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو مالک ہے اس کی اجازت شمار ہوگی۔ اگر وہ پیسے جو لایا ہے یا کھال لایا، وہ اگر کھال کا یا اس رقم کا مالک نہیں بلکہ دوست ہے وہ دینے آیا ہے، یا ملازم ہے وہ لے آیا ہے، تب اس کا ہاں کہنا کافی نہیں ہوگا۔ اصل مالک سے آپ کو اسی وقت اس کو کہیں، پوچھیں اس کو کہ یہ کیا آپ کی طرف سے یا آپ کے کوئی اور نے کسی نے بھیجا ہے، تو وہ بتائے گا کہ بھئی میں جس دکان پر کام کرتا ہوں تو ہمارے سیٹ نے بھیجا ہے، تو اللہ مہربانی کر کے آپ بات کروا دو نا ہماری، کہ ہم اجازت ان سے لیں، کیونکہ آپ تو ایک وکیل ہیں، نمائندے، وکیل مانے نمائندہ، آپ بولیں گے کہ آپ وکیل ہیں تو بولیں گے میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں، LLB نہیں کیا ہے، اس کا وکیل تو معروف مانا تو یہ ہے نا ایڈوکیٹ۔
تو آپ ان کے نمائندے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن اجازت جس نے رقم دی اس کی مانی جائے گی، جس کی یہ رقم ہے ان سے ہم کو بات کروا دیں۔ صدقات واجبہ کے علاوہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ صدقات واجبہ میں سے، قربانی ہی کھا لیں یا عام چندہ جو دیا جاتا ہے اس کو صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقے بولتے ہیں۔ ایسا چندہ یا قربانی کی کھال لیتے وقت ایک ایک سے یہ الفاظ کہہ دیا کریں، آپ اجازت دیجئے کہ آپ کا چندہ یا قربانی کی کھال دعوت اسلامی یا فلاں ادارہ، جو بھی آپ کے ادارے کا نام ہے وہ لے لیجئے، جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے۔ یہ الفاظ سن کر دینے والا ہاں کہہ دے یا کسی طرح بھی آپ کی بات سے متفق ہو جائے تو اب ہر طرح کے نیک و جائز کام میں استعمال کرنے کی شرعاً اجازت مل جائے گی، ان میں کافی سہولت رہے گی۔ یاد رہے چندہ یا کھال کے مالک کی اجازت ہی درست مانی جائے گی، وہاں موجود کسی اور شخص یا بچے کا سر ہلا دینا کافی نہیں، بلکہ وکیل یا نمائندے کی اپنی مرضی سے دی ہوئی اجازت بھی کئی صورتوں میں ناکافی ہوگی۔ اسے چاہیے کہ اپنے موکل یعنی جس نے اس کو وکیل یعنی نمائندہ کیا ہے اس سے صراحتاً یعنی کھلے الفاظ میں اس کی اجازت لائے یا فون پر ہاتھوں ہاتھ بات کر لے یا کروا دے۔ بہتر یہ ہے کہ بیان کردہ محتاط الفاظ والا جملہ رسید پر لکھ دیا جائے، مگر جو شخص چندہ یا کھال دے اس کو ہاتھوں ہاتھ پڑھایا یا پڑھ کر سنا دیا جائے۔ صرف رسید دے کر دل کو نہ منا لیا جائے کہ ہم نے اجازت لے لی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ مجہول یعنی چھپا ہوا ہے، وہ اردو پڑھنا نہ جانتا ہو یا مذکورہ عبارت نہ پڑھے یا پڑھ کر سمجھ نہ پائے یا رسید ہی فوراً گم ہو جائے یا پڑھ کر اتفاق نہ کرے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ نیز وکیل یعنی نمائندے کی اجازت کو کافی تصور نہ کیا جائے، بلکہ کسی طرح اصل مالک سے فون پر رابطہ کر کے یا اس سے مل کر بیان کردہ الفاظ میں کلی اختیارات کی واضح طور پر ترکیب بنائی جائے۔ اس طرح انشاءاللہ چندے کے غلط استعمال کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے کافی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت احمد رضا کا